السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد صلاح الدین۔ ایک طرف تو سینٹ کا شور ہے اور دوسری طرف مہنگائی کا شور ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب توفیق صاحب، جو رہنما برابری پارٹی پاکستان کے ہیں، اور ان کا 30-35 سال سے ہمارے جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے جدوجہد ہے۔ یہ وہ مزدور طبقہ ہے جو کام کرتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا تو پاکستان نہیں چلتا۔ تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں سینٹ کے اوپر، توفیق صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ سینٹ کے اوپر ابھی یہ مسئلہ آیا کہ وہاں پہ کیمرے لگا دیے گئے، اور اس کے بعد سینٹ کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، مہنگائی کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں 30-35 سال سے پاکستان کی سیاست کو بہت نزدیک سے دیکھ رہا ہوں، بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں 35 سال سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کرپٹ اور کرپشن، یہ لوگ کرپٹ ہیں اور یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ان کا لازمی جز ہے۔ اس سے تو یہ بغیر سیاست کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مزدور طبقے کی سیاست والی تو بات ان میں ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو سرمایہ ہے اور تجارت ہے، سیاست ہے اور تجارت ہے۔ تو ہم جو بات کرتے ہیں مزدور طبقے کی سیاست کی، وہ اس میں صفاف، اس میں محنت کشوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا ٹولہ سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، مافیا، مطلب کہ جو لٹیروں کا جو ٹولہ ہے، یہ 70 سال سے پاکستان میں اسی طرح کے کرپشن اور کرپٹ ان کی پریکٹس ہے۔ تو کیسے آج ہم امید کر لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی شفاف الیکشن کروا دیں گے؟ یہ خود اپنی الیکشن کی جو پیداوار ہے، جو 2018 میں جو الیکشن میں آئے ہیں، یہ خود بھی کرپٹ الیکشن، جو کرپشن کی بات، جو مطلب کہ اس کے اوپر جو پیسہ لگا ہے IMF کا، ورلڈ بینک کا، یہ وہ سب کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم آج کہیں کہ جی آج جو آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر پیسہ نہ چلے اور دھاندلی نہ ہو اور نوٹ نہ چلیں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ تو اس وقت ممکن ہوگا جب ہماری پریکٹس شروع ہو جائے گی کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہمارا صاف اور شفاف الیکشن کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ دھاندلی کی ہے، کرپشن کی ہے، اور آج یہ تین کا ٹولہ جو نواز شریف، زرداری اور عمران خان، یہ تین کا ٹولہ پاکستان میں آج وجود میں آ چکا ہے، یہ ان کرپشن کی پیداوار ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ توفیق صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ پچھلے دسمبر کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 2% ایسی آبادی ہے جو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ انہوں نے کل ایک ڈھابے کا بنایا کہ یہاں پہ آپ کو مفت کھانا ملے گا۔ وہ ہمارے ملک میں فیکٹریاں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ روزگار کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے، جو نام نہاد جمہوریت ہے، یہ نام نہاد جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ نام نہاد جمہوریت ہے لیکن حقیقت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، سرمایہ داروں کے ڈکٹیٹر ہے، جاگیرداروں کے ڈکٹیٹر ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ محنت کشوں کا اتصال کرتے آ رہے ہیں اور کرتے آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا مفاد اسی میں جڑا ہوا ہے۔ یہ کب ہمیں پیٹ بھر کے روٹی دیں گے تاکہ ہم بھی شام کو سیاست پہ بات کر سکیں، ہم بھی ملکی حالات پہ بات کر سکیں، ہم بھی ان کرپٹ لیڈروں کے، کرپٹ سیاستدانوں کے بارے میں بات کر سکیں۔ ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ مہنگائی در مہنگائی کرتے جاؤ، تاکہ جو محنت کش ہے، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں محنت کش جو ہے وہ ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مطلب کہ تنخواہیں زیادہ ملیں اور مہنگائی کم ہو، اور ہم شام کو تھڑوں پر بیٹھکوں میں بیٹھ کر، گھروں محلوں میں بیٹھ کر سیاست کریں اور ان کرپٹ ٹولوں کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ ان کا ایک ہتھیار ہے، مہنگائی، یہ ان کا ہتھیار ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے، مثال دیتا ہوں کہ آج سے 70 سال یا 35 سال 40 سال پہلے کی بات کریں تو لوگ گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، ایک آدمی کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا۔ آج سارا گھر کماتا ہے پھر بھی پورا نہیں پڑ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا تھا۔ توفیق صاحب، یہاں پہ ایک جو ہمارے وزیر ہیں اسد عمر صاحب،
جس کو کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا دماغ ہے، لیکن وہ دماغ حکومت آتے ہی دماغ ختم ہو گیا، ان کو ہٹا دیا گیا. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہو رہی ہے مہنگائی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول ہے جو وہ مہینے میں کتنی دفعہ بڑھ رہا ہے، بجلی وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف کل کلمہ چوک کے اوپر جو کینسر کے بلڈ کینسر کے مریض ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ حکومت نے دوائی بند کر دی جو مفت مل رہی تھی. اور دوسری طرف کیا ہوا کہ ہمارے جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو 10 لاکھ روپیہ پینشن لگائی گئی. اس کے بعد کیا، ان کو 300 لیٹر پیٹرول دیا گیا، 2000 بجلی کے یونٹ دیے گئے. وہ بجلی ہم اس بجلی کو خریدتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ایک سرکاری سیکرٹری بھی دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک طبقاتی نظام، طبقاتی معاشرہ وجود میں آ چکا ہے. یہ ایک طبقہ جو عمران خان کی شکل میں، جو زرداری کی شکل میں، جو نواز شریف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمیشہ سے پاکستان میں محنت کشوں کا اتصال کرنے کے لیے ہی بنا ہے. اگر یہ اتصال نہیں کریں گے تو ان کی فیکٹریاں نہیں چلیں گی. ان کا سیاست میں جو کروڑوں روپے کما کر الیکشن میں ایم پی اے ایم این اے جو کروڑوں روپے ان کے لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے غریبوں کا اتصال کر کے ہی لگاتے ہیں. اگر یہ ہمارا اتصال نہ کریں اور ہمیں ہمارا معاوضہ پورا دے دیں تو پھر ہم بھی مطلب کہ سیاست میں آ جائیں گے. ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ غریب آدمی سیاست سے دور رہے، صرف ہمیں ووٹ دے دیا کرے آ کے، باقی اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو. تو یہ ان کے ہتھیار جو ہے وہ مہنگائی کا ہی ہے کہ ہماری جیب میں جو 100 روپے جیب میں آتے ہیں، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو صبح وہ 90 روپے رہ جاتے ہیں، 10 روپے تو یہ ویسے ہی لے لیتے ہیں. اور باقی جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، گھی کا کیا حال ہے، چینی کا کیا حال ہے، دالوں کا کیا حال ہے، سبزیوں کا کیا حال ہے. تو یہ تو حکمران ٹولہ جو بھی ہمارے پاس 70 سال سے مسلط ہوا ہے وہ تو محنت کشوں کا دشمن مسلط ہوا ہے. بات تو ہماری کرتے ہیں کہ ہم محنت کشوں کی بات کر رہے ہیں، پینشنر کی بات کر رہے ہیں، تنخواہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ ہتھیار رکھا ہوا ہے ہماری جیب سے پیسے نکالنے کا، وہ مہنگائی ہے. دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر مہینے مہنگائی ہوتی ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے وہ سالوں سال اس کی قیمت وہیں رہتی ہے. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ آج کچھ ریٹ ہے، کل کچھ ریٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ عوام کے دشمن ہیں حقیقت میں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں. یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں. انہوں نے ہمیں ہمیشہ ہمارا اتصال ہی کرنا ہے. اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے مطلب جان چھڑاؤ اور ان کے زندہ باد کے نعرے لگانا بند کرو، ان کے خلاف مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کرو، تب ان سے جان چھوٹے گی. بہت شکریہ. توفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا چینل برابری ٹی وی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.